ہمارے مدرسہ حاضہ کے طالب علم بھائی محمد رمضان خان، جو کہ آپ کے سامنے انتہائی خوبصورت آواز کے اندر اور انتہائی خوبصورت لہجے کے اندر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے تھے۔ اللہ رب العزت ان کے علم میں، ان کی عمر میں اور ان کے عمل میں اور ان کی خوبصورتی کے اندر اور اضافہ عطا فرمائے۔ اب میں اپنے اس پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے، چونکہ ہمارے مدرسے کے اندر ہفتہ وار یہ بزم منعقد ہوتی ہے اور اس کے اندر اردو میں بھی بچوں کو بیانات سکھائے جاتے ہیں اور طالب علموں کو عربی کے اندر بھی بیانات سکھائے جاتے ہیں اور انگلش کے اندر بھی بیانات سکھائے جاتے ہیں۔ تو میں اب اپنے پہلے خطیب حافظ عظمت اللہ، جو کہ درجہ خامسہ میں پڑھتے ہیں، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اردو میں آ کر ہمارے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ حافظ عظمت اللہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد ولا رسول بعد ولا معصوم بعد ولا شریعت بعد شریعتی ولا کتاب بعد کتابی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، وقال اللہ سبحانہ وتعالی فی مقام آخر لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم القرآن حجت لک او علیک۔ قول محمد، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ تم روز بدلتے دیکھو گے کفار کی پوجا کے مرکز، تم روز بدلتے دیکھو گے کفار کی پوجا کے مرکز۔ مومن کا مگر قبلہ و کعبہ، ایمان نہ بدلا جائے گا۔ سامعین محترم، میں آج آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کے حوالے سے دو چند باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کی، قرآن کریم کی دو آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ کے اندر اللہ فرما رہے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے ہی اس ذکر کو اتارا ہے، ہم ہی اس ذکر کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب یہاں پہ دنیا عیسائیت اور یہودیت ہمارے اس قرآن کے اوپر اعتراض کرتی ہے کہ یہاں ذکر سے مراد مسلمان قرآن لیتے ہیں، تورات بھی ذکر ہے، یہاں ذکر سے مراد تورات ہونا چاہیے تھا، انجیل بھی ذکر ہے، انجیل یہاں ذکر سے مراد انجیل کیوں نہیں ہے؟ زبور بھی ذکر ہے، ذکر سے مراد یہاں انجیل کیوں نہیں ہے؟ یہاں ذکر سے مراد قرآن ہی کیوں ہے؟ ہم مسلمان اس کا جواب کیوں دیتے ہیں؟ اللہ نے میں آپ حضرات کو اس کے اوپر واقعہ سناتا ہوں۔ مولانا قاسم ننوتوی نور اللہ مرکزہ کا ان کے اوپر یہ حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم ننوتوی، یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اس ہندوستان کے سرزمین کے اندر عیسائیت اور پنڈتوں کا قلعہ کما کیا ہے۔ ان کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا مولانا قرآن کریم میں اللہ فرما رہے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے ہی اس ذکر کو اتارا، ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اللہ نے حفاظت کا ذمہ بھی لیا ہے، ذکر قرآن بھی ذکر ہے، زبور بھی ذکر ہے، انجیل بھی ذکر ہے۔ یہاں ذکر سے مراد قرآن زبور
انجیل کیوں نہیں ہے؟ یہاں ذکر سے مراد قرآن ہے، آخر کیا وجہ ہے؟ آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ یہاں ذکر سے مراد قرآن ہے، تورات بھی نہیں، زبور بھی نہیں، انجیل بھی نہیں، یہاں ذکر سے مراد قرآن ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی نمبر اللہ مرکز فرمانے لگے یہاں آپ کو عربی لغت کو نہیں جانتا، اگر کوئی عربی لغت سے واقف ہوتا تو یہ اعتراض قطع نہ کرتا۔ عربی لفظ میں عربی لغت میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہے نزل ينزل تنزیلا، ایک ہے انزل ينزل انزالا۔ جب کسی چیز کو آہستہ آہستہ کر کے اتارا جائے اسے کہتے ہیں نزل ينزل تنزیلا، اور جب کسی چیز کو پیدار پہ ایک مرتبہ اکٹھا اتارا جائے اسے کہتے ہیں انزل ينزل انزالا۔ اور اللہ جل شانہ نے یہاں پہ جو لفظ ذکر کیا ہے، اللہ نے فرمایا نزلنا ذکر، ہم نے ذکر کو نازل کیا۔ اللہ نے یہاں پہ نزل ينزل تنزیلا پیدل آہستہ آہستہ قرآن کو اتارا، یہاں پہ نزلنا کا لفظ استعمال کیا ہے، جس سے پتا چلا یہاں نزلنا سے مراد تورات نہیں، زبور نہیں، انجیل بھی نہیں ہے، کیونکہ تورات اتری اخبار کی اتری ہے، زبور اتری وہ بھی اخبار کی اتری، انجیل اتری وہ بھی اخبار اتری۔ نزلنا کے لفظ نے بتا دیا کہ قرآن اترا 23 سال میں، نزلنا کے لفظ نے بتا دیا تورات بھی یہاں مراد نہیں، زبور بھی مراد نہیں ہے، انجیل بھی مراد نہیں ہے، یہاں سے مراد قرآن ہی ہے۔ ذرا اور آگے چلیے، آپ کے ذہن میں یہ واقعہ سن کر ایک اور اعتراض پیدا ہوتا ہوگا کہ قرآن کریم میں اللہ نے جہاں نزلنا کا لفظ استعمال کیا ہے وہاں پہ انزلنا کا لفظ بھی استعمال کیا ہے۔ قرآن کریم میں ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا، وہاں پہ نزلنا تھا، وہاں سے قرآن مراد لیا ہے، یہاں پہ انزلنا ہے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ وہاں پہ نزلنا قرآن میں نزلنا بھی ہے، انزلنا بھی ہے، قرآن کو نزلنا سے بھی خطاب کیا، انزلنا سے بھی خطاب کیا۔ ایک قرآن ایک مرتبہ بھی تو قرآن ایک مرتبہ بھی اترا ہے، کیا قرآن بار بار اترا ہے؟ کیا اکٹھا بھی اترا ہے؟ پیدر سے بھی اترا ہے؟ آخر کیا وجہ ہے؟ نزلنا کا لفظ بھی ہے، انزلنا کا لفظ بھی ہے۔ تو اس کا جواب علماء دیوبند اہل سنت والجماعت نے دیا، فرمانے لگے قرآن کا نزول دو بار ہوا ہے، ایک مرتبہ قرآن اترا لوح محفوظ سے آسمان دنیا میں، دوسری مرتبہ اترا آسمان دنیا سے پیغمبر کے جمالی سینے پر۔ قرآن کا نزول جب آسمان دنیا سے ہوا، لوح محفوظ سے آسمان دنیا میں ہوا، اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا میں اتارا ہے، وہاں پہ انزلنا استعمال کیا۔ اور جب باری پیغمبر کے جمالی سینے کی اللہ نے اپنے پیغمبر کو فرمایا نزلنا ذکر، نزلنا کا لفظ استعمال کیا ہے، لہذا انزلنا بھی درست ہے، نزلنا بھی درست ہے۔ ذرا اور آگے چلیے، آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، میں نے خطبے کے اندر دو آیتیں پڑھی تھی، ایک انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ایک اور دوسری ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اگر اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، پہاڑ ذروں میں بکھر جاتا۔ آخر پھر کیا وجہ ہے؟ اگر قرآن اتنا سخت ہے کہ اس کو پہاڑ اٹھا نہیں سکتا، پھر آخر کیا وجہ ہے؟ اس جامعۃ الغنی کا حافظ اس کو اٹھا رہا ہے۔ اگر قرآن اتنا نرم ہے اس کو اس جامعۃ الغنی کا حافظ اٹھا رہا ہے، اس کو پہاڑ اٹھا کیوں نہیں سکتا؟ اعتراض سمجھے؟ اگر قرآن اتنا سخت ہے اس کو پہاڑ اٹھا نہیں سکتا تو پھر اس کو 10 سال کا بچہ کیسے اٹھا رہا ہے؟ اگر قرآن اتنا نرم ہے اس کو 10 سال کا بچہ اٹھا رہا ہے تو پھر پہاڑ اٹھا کیوں نہیں سکتا؟ علماء دیوبند نے اس کا مولانا دیوبند کے 40 سالہ محتمم مولانا محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب اپنی کتابوں میں دیا، فرمانے لگے کہ جب آپ جون جولائی کا مہینہ ہو، آپ سورج کے سامنے کھڑے ہو، سورج کے سامنے کھڑے ہو، آپ کا جسم سورج کی تپش کو برداشت نہیں کر سکتا، آپ وہاں سے نکل آئیں گے، مگر جب وہی آدمی رات کو قمیض اتار کے 14ویں رات کے چاند کے سامنے بیٹھا ہو اس کا جسم لذت اور فرحت محسوس کرے گا۔ آخر کیا وجہ ہے؟ فرمانے لگے وجہ یہ ہے وہ ڈائریکٹ سورج کے سامنے کھڑا تھا، سورج کی تپش اس کے جسم کو برداشت نہیں کر رہی تھی، مگر وہی روشنی جو سورج کی روشنی کے سامنے آدمی کھڑا تھا اس کی روشنی کو آدمی برداشت نہیں کر سکا، مگر وہی روشنی جب چاند سے ٹکرا کے انسان کے جسم کو لگی ہے، اس کے جسم کو لطف اور مزہ آیا ہے، اس کی روشنی
خوشخبری سے اس کو فرحت محسوس ہوئی ہے. آخر پھر کہنے لگے بالکل اسی طرح جب اللہ نے قرآن نازل کیا، اگر اللہ ڈائریکٹ پہاڑ پہ قرآن نازل کرتے تو پہاڑ ذرے میں بکھر جاتا، ذرے ذرے ہو جاتا، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. اور اسی طرح اللہ نے یہ قرآن پیغمبر کے جمالی سینے سے اتار کر امت کو دیا ہے تو اس کو جامعۃ الغنی کا بچہ بھی اٹھا رہا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. یا